پروردگار جب تجھے نہ ماننے والے بھی موت کا اقرار کر رہے تھے تو کتنا اچھا ذریعہ تھا، اسی موت کے ذریعے اپنے آپ کو منوا لیتا۔ کتنا اچھا ذریعہ تھا، اور ایک اعلان عام ہو جاتا کہ دنیا میں وہی رہے گا جو ہمیں مانے گا، اور جو نہ مانے گا اسے موت دے دیں گے۔ تو بتائیے پھر کس میں یہ ہمت پیدا ہوتی کہ اللہ کا انکار کر دیتا کہ مانتے ہو یا چلتے ہو؟ تو پھر جو نہ ماننے والے تھے وہ بھی یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ایسی چیز رکھ دی ہے، لیکن پروردگار کا کرم دیکھیں، یہ کرم پروردگار نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا نا کہ اس کی نعمتوں کا دائرہ ہماری فکر سے زیادہ ہے، اس کا کرم ہماری نعمتوں سے ہماری فکر سے زیادہ ہے، کہ جب پروردگار نے موت کو ذریعہ نہیں بنایا اپنی پہچان کا، بلکہ موت ہی کا تعارف یہ کروایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ وہ ہے کہ جو خالق موت بھی ہے اور خالق حیات بھی ہے۔ تو موت اللہ کی ایک مخلوق ہے، موت مر جانے کا نام نہیں ہے، موت مر جانے کا نام نہیں ہے۔ اور اتنا اچھا ترجمہ، عجیب بات یہ ہے کہ جب موت کا آپ ترجمہ کریں مختلف زبانوں میں تو سب سے اچھا ترجمہ اردو نے کیا ہے۔ جب بھی موت کا تصور آتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے، انتقال کر گئے، مرے نہیں ہیں، انتقال ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اچھا، جب آپ دفنا کے آئے ہیں، جب آپ نے دفنایا ہے تو کہاں دفن کیا ہے؟ زمین میں، اور کہتے کیا ہے؟ اوپر چلے گئے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت اس شے کا نام ہے کہ انسان بشر جاتا زمین میں ہے، پہنچتا۔ یہ ہے کرم پروردگار کہ ابھی ڈھیروں من مٹی کے نیچے دبا کے آئے ہیں، لیکن کسی میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ زمین میں چلے گئے۔ نہیں، دفنایا زمین میں ضرور ہے، گئے اوپر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت رفعتوں کا نام ہے، سفر کا نام ہے، جو زمین سے شروع ہوتا ہے عرش پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اور کیا آپ نے؟ تو یہ انتقال ہوا ہے ایک جگہ سے، یا یوں کہوں کہ عالم ملک سے عالم ملکوت کی سفر کا نام موت ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے واضح طور پہ قرآن میں کہہ دیا انک میت و انہم میتون، اے میرے حبیب آپ کو بھی اس رستے سے گزرنا ہے، اور ان سب کو اسی منزل کو طے کرنا ہے۔ اس منزل کے طے کر لینے کا نام موت ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ دیکھیے کہ دنیا کے سارے انسان جو اللہ کا انکار کر رہے تھے وہ بھی موت کا اقرار کر رہے تھے، بس فرق کیا ہے کہ منزل زندگی میں دونوں ساتھ ساتھ چلے۔ توجہ کیجئے گا، جو اللہ کو مان رہے تھے وہ بھی، اور جو اللہ کا انکار کر رہے تھے، تو زندگی میں ساتھ ساتھ چلے۔ کہاں تک؟ منزل موت تک۔ منزل موت تک سب ساتھ چلے، اور جب موت کی منزل آئی، توجہ کیجئے گا جملے پر، کہ جب منزل موت آئی تو جو دنیا والے تھے انہوں نے کیا نعرہ بلند کیا کہ موت تباہی کا نام ہے، موت نابودی کا نام ہے، موت مٹ جانے کا نام ہے۔ لیکن جب اسلام نے اعلان کیا تو کہا کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، یہ موت تباہی نہیں ہے، یہ پلٹ کر واپس آ جانے کا نام ہے۔
اس منزل سے تمہیں گزرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت نابودی نہیں ہے. موت نابودی نہیں ہے, یہ واپس پلٹنے کا راستہ ہے. اچھا, جب واپس پلٹنا ہے تو قربان جائیے فصاحت قرآن کے, قرآن کی بلاغت پہ قربان جائیے کہ قرآن کریم نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ ثم الینا ترجعون, تم سب کے سب پلٹا کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں لے جائے جاؤ گے. غور کیا جملے پر, فصاحت قرآن دیکھیے. یہ نہیں کہا کہ تم سب کے سب پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے, نہیں, آؤ گے نہیں, پلٹا کر لے جائے جاؤ گے. اس لیے کہ تمہارے تو امکان میں جب تک ہوگا تم یہی کوشش کرو گے کہ ہم اس دنیا میں رہیں, پلٹ کر نہ جائیں. تو یہ قید ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو پلٹنے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں اور جو اپنی زبان سے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اسی کے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں. تو پھر ان کے لیے قید نہیں ہے کہ وہ پلٹا کر لے جائے جائیں گے. لے جانے والے اور ہوتے ہیں, جانے والے اور ہوتے ہیں. لے جانے والے اور ہوتے ہیں اور لے جائے جانے والے اور ہوتے ہیں. تو جو خود سے جانے کے لیے تیار ہو جائیں. دیکھیں میدان میں مجاہد نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اور قرآن کریم نے اس آیت کو اپنے اندر بعد میں محفوظ کیا ہے. وبشر الذین صابرین, وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ اے میرے حبیب ان صابرین کو بشارت دے دیجئے کہ جن کی زبان پر منزل صبر میں یہ جملہ آیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وہ ہیں جو جانے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو لے جائے جائیں گے. توجہ کیجئے گا, کچھ وہ ہیں جو جانے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ لے جائے جائیں گے. تو اب قرآن ہی کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ کون وہ ہے کہ جو لے جائے جانے والے ہیں اور کون وہ ہے جو جانے کے لیے تیار ہے. دیکھیں جب قرآن کریم نے یہودیوں کا تذکرہ کیا تو کیا کہا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ. اے میرے حبیب یہ جو یہودی ہیں نا, جو یہ اولیاء الہی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, تم ان سے کہو کہ اگر تم اولیاء الہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمنائے موت کرو. اگر تم اپنے دعوائے محبت میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور پھر خود ہی جواب دے دیا, اے میرے حبیب یہ موت کی تمنا نہ کریں گے. پروردگار یہ موت کی تمنا کیوں نہ کریں گے؟ آواز دی بما قدمت ایدیہم, اس لیے کہ ان کا پچھلا کردار جو بگڑا ہوا ہے, ان کا پچھلا کردار جو بگڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی تمنا وہ نہیں کرتا جس کا کردار بگڑا ہوتا ہے. تو قرآن ہی نے یہ فیصلہ کر دیا نا کہ موت کی تمنا کون کرے گا, موت کی طرف کون بڑھے گا. تو اب قرآن ہی کی روشنی میں دیکھ لیجئے. دوسرا ایک فقرہ یہ یاد رکھیں کہ ایک کردار وہ ملا اور پھر قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ چاہے یہ تمنا کریں یا نہ کریں, یہ چاہیں یا نہ چاہیں, یہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں واپس آنا چاہیں یا نہ چاہیں, ان کی چاہتوں کا کوئی فائدہ نہیں. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, یہ تم سے ضرور آ ملے گی, چاہے تم کتنا ہی فرار اختیار کرو, یہ تم سے ضرور ملے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے ایک کردار ہے فرار از موت, موت سے فرار, ایک کردار یہ ہے. اور موت سے فرار کون کر رہا ہے؟
بما قدمت ایدیہم، جس کا کردار بگڑا ہوا ہے. اور اب قرآن ہی کی روشنی میں وَمِنَ الَّذِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مَا صَدَقُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُونَ. کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے وعدے کو سچ کر کے اپنی منزل تک پہنچ گئے، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. تو دو کردار ہو گئے نا قرآن کی روشنی میں. ایک وہ ہے جو موت سے فرار کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو موت کا انتظار کر رہا ہے. تو کون ہے جو موت کا انتظار کر رہا ہے اور کون ہے جو موت سے فرار کر رہا ہے؟ تو جب بات موت و حیات کی آئے گی، جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو جب بات موت و حیات کی آئے گی تو وہاں جا کے دیکھنا ہوگا کہ کس کا کردار بگڑا ہے، کس کا کردار بگڑا ہوا ہے. یہ کیسے پتا چلے کہ جو کردار بگڑا ہوا ہے کس کا کردار بگڑا ہوا ہے اور کون ہے جو موت کا انتظار کر رہا ہے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. تو جب موت و حیات کی بات آئے گی تو پھر ہمیں جا کر وہیں دیکھنا ہوگا کہ جہاں موت و حیات کا چرخہ چل رہا ہوگا، جہاں موت و حیات کا چرخہ ہوگا، جہاں موت و حیات سامنے نظر آ رہی ہوگی، تو ہم نے ایسے مجاہد کو دیکھا کہ جو موت کے چاروں طرف گھوم رہا تھا، جسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ موت اس پہ جا پڑے یا وہ موت پر آ جائے.